ابھی تو ہم گورنر راج کی طرف نہیں جانا چاہتے، اور اگر امیر مقام جانا چاہتے ہیں تو پھر فیڈرل گورنمنٹ ان کی ہے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا نہیں کرتے. لیکن یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ نہ مرکز میں عوام کی حکومت ہے نہ صوبے میں عوام کی حکومت ہے. مینڈیٹ دونوں جو ہے نا وہ جعلی قسم کے ہیں. فدا بھائی میں الیکشن سے پہلے جا چکا ہوں، میں نے 1 ہفتہ وہاں گزارا ہے. میں نے تمام شعبوں میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے راستے نکالے ہیں. میں نے مسلح گروہوں کا حل بھی نکالا ہے، ان کو رپورٹ کیا ہے، انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن اس کے بعد اگر وہ نہیں اس کو آگے بڑھا سکے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ پھر ہمارے ساتھ جو ہوا، جنہوں نے اسٹیٹ کے لیے اتنا کچھ کیا، ان کے ساتھ جو ہوا اس صوبے میں اور بلوچستان میں کس قیمت پر ہوا، کیوں ایسا ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. ہم اتنے بھی کمزور اپنے آپ کو نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں اسمبلی سے باہر رکھیں گے. ہم ان اسمبلیوں کو پھر اہمیت ہی نہیں دیں گے. ہم مکمل سڑکوں پہ آ جائیں گے، اور مکمل سڑکوں پہ آ کر پھر شاید ہم ان کے لیے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے. ہم اتنے بھی کمزور نہیں ہیں کہ ہم سرنڈر ہو رہے ہیں. ہم سرنڈر نہیں ہیں، ہم باقاعدہ میدان میں ہیں، لڑ رہے ہیں. لیکن ہمارا انداز بالکل آئین اور قانون کے دائرے کے اندر جمہوری انداز ہے، سیاسی انداز ہے. ہم ایسے ماحول پیدا نہیں کرنا چاہتے. سوال سارے ان سے ہیں، اسٹیٹ سے ہیں کہ جس دہشت گردی کے خلاف آپ 2010 سے لڑ رہے ہیں، سوات سے لے کر پورے پختونخوا کو آپ نے بے گھر کر دیا. ہماری عزتیں گھروں سے نکل گئیں، در بدر ہو گئیں. آج تک مہاجر ہیں اپنے ملک کے اندر، اور آج اس سے کئی گنا زیادہ مسلح گروہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، ٹانک میں، بنو میں، وزیرستان میں. اس وقت جب ہم اور آپ بیٹھے ہیں تو تھانے بند ہو جاتے ہیں اور سڑکیں ان کے حوالے ہوتی ہیں، دیہاتیں ان کے حوالے ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں وہاں پر، اور کیسے ہمارے حالات گزر رہے ہیں. ان کو تو ہم ہی جانتے ہیں نا، جو لوگ بھگت رہے ہیں. لاہور میں بیٹھا ہوا آدمی تو شاید کا احساس نہ کر سکے، وہ تو ابھی وہاں اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ رکھے. لیکن ہمارے ہاں جو حالات ہیں ان کو شاید وہ ادراک نہیں کر پا رہے.